فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، نورین عباس ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے سپر برین آف اسلام، اور الحمدللہ ہم آج اس کا 37واں پارٹ 37 پارٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ٹاپک ہے 29واں ہی ٹاپک ہے، اور صفحہ نمبر ہے 252۔ تو چلیے سامعین ہم اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس معلوم ہوا کہ یہ جانور کسی دریا کے دو آبے میں انڈے سے باہر آتا ہے جس کے کنارے کافی کارخانے واقع ہیں۔ چونکہ دریا کا پانی پارے سے آلودہ ہوتا ہے لہٰذا وہ کچھوے میں سرایت کر جاتا ہے، اور جب وہ دو آبے سے دور سمندر میں نکل جاتا ہے تو ایک عرصے تک پارا اس کے بدن میں رہتا ہے، اسی لیے اس کا گوشت کھانے سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ بلا شک و شبہ جو مچھلیاں ایسی جگہوں پر رہتی ہیں وہ بھی بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے معلوم ہوا کہ جاپانی لوگوں نے 30 سال سے بھی کم عرصے میں قدرتی وسائل کے بغیر اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج امریکہ اور روس کے بعد تیسرا بڑا امیر ملک کہلاتا ہے۔ اس کے باوجود کہ نہ تو ان کے پاس لوہا اور پتھر کا کوئلہ ہے اور نہ ہی مٹی کا تیل وغیرہ، پھر بھی اس کی صنعتوں نے دنیا کی مارکیٹوں کو مسخر کر لیا ہے۔ لیکن جاپانیوں نے اپنی ماحول کو آلودہ کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنا صنعتی نظام مکمل طور پر تبدیل کریں اور صنعتی یونٹوں کو بڑے بڑے شہروں سے نکال کر چھوٹے شہروں میں لگائیں۔ اس کے لیے انہیں ایک نقشہ تیار کرنا ہوگا جس پر اگر وہ آج سے عمل کرنا شروع کریں تو 2000 تک اسے مکمل کر سکیں گے۔ اس نقشے کی تشریح ان صفحات میں محال ہے۔ بہرحال اس نقشے کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں مثلاً ٹوکیو جو چند سال پہلے تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر کہلاتا تھا، جبکہ آج کل شنگھائی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے، کی آبادی کم کر دی جائے اور ایسے شہروں کی زیادہ سے زیادہ آبادی صرف 2 لاکھ تک محدود کر دی جائے۔ بڑے بڑے شہر اس لیے وجود میں آئے ہیں کہ کھیتی باڑی، صنعت و حرفت، تجارت، تعلیم و تربیت اور انتظامیہ کے ادارے وغیرہ سب شہر میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک شہر میں تمام کاموں کا اجتماع لوگوں کو اپنی طرف زیادہ مائل کرتا ہے، اور اس شہر میں دوسرے علاقوں کی نسبت بے روزگار لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی زیادہ فراہم ہوتے ہیں۔ لیکن جاپان میں جو نقشہ تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق مختلف محکموں کے مراکز کو صنعتی مراکز سے اور ان مراکز سے تعلیم و تربیت اور کھیتی باڑی کے مراکز کو جدا کیا جائے، اور تمام صنعتی مراکز جن کے بارے میں خیال ہے کہ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں ان کی صفائی کے آلات نصب کیے جائیں گے تاکہ جو چیز کارخانے سے خارج ہو کر فضا، زمین یا دریا میں شامل ہو پہلے اس کی مکمل طور پر تطہیر ہو جائے۔ اگر اس طرح کی منصوبہ بندی جاپان میں کامیاب ہو جائے اور اس کی
مثبت نتائج برآمد ہوں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس کی تقلید کریں گے۔ بنی نوع انسان نے زندگی کے ماحول کو آلودہ کرنے والے خطرات، خصوصاً زمین، دریاؤں اور سمندروں کو آلودگی کا باعث بننے والے اسباب پر حال ہی میں توجہ دی ہے، لیکن امام جعفر صادق کی مانند دانشوروں نے 1200 سال پہلے اس بات کی طرف نشاندہی کر دی تھی کہ بنی نوع انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس سے اس کا ماحول آلودہ نہ ہو۔ قدیم آریہ زمین اور پانی کو آلودہ کرنے سے پرہیز کرتے تھے، جبکہ اس زمانے میں آج کل کی صنعتیں بھی موجود نہ تھیں، اور انسان تعجب کرتا ہے کہ وہ کیسے اس موضوع سے آگاہ تھے کہ زمین اور پانی کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہمارے بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ سیکھتے ہیں اس کا ایک حصہ اس تہذیب پر مشتمل ہوتا ہے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بس ہمیں اپنے آباء و اجداد سے جو معلومات اور تجربات ورثے میں ملے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنا ماحول آلودہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ماحول آلودہ ہوگا تو زندگی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ وہ تمام قوتیں جنہیں یورپی مورخین نے ہندوستانی اور یورپی قوموں کا نام دیا ہے، اس نام کے رکھنے پر اعتراض کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ ان کی یہ کوشش وسوسے کے درجے تک پہنچ گئی تھی۔ ایک فرانسیسی محقق ماری جین موتے جو آج سے 4 سال پہلے فوت ہوا، اس کی بقول ہندوستان کے شہروں میں گندے پانی کی پہلی نالی اس طرح تعمیر ہوئی کہ ہندوستانی لوگ زمین کو آلودگی سے بچانا چاہتے تھے، لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس قوم نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ آخر کار آلودگی پھیلے گی کیونکہ یہ نالی دریا میں جا کر گرتی تھی۔ لیکن ایک جرمن ناولسٹ کا خیال ہے کہ ہندوستانی فالتو پانی کی نالی کو دریا میں اس لیے ڈالتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا ہر پاک چیز گندی چیز کو پاک کرتی ہے، اس لیے وہ دریائے پانی میں نہاتے تھے تاکہ اپنے آپ کو صاف کر لیں۔ آج جبکہ ابتدائی ہندوستانی اور یورپی تمدن ہزاروں سال پرانا ہو چکا ہے، میں پھر بھی صفائی کے لیے پانی ہی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ صفائی کے لیے مختلف اقسام کے کیمیائی ذرائع اور آکسیجن موجود ہیں، لیکن صفائی کے لیے لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں سابقہ اتوار میں اٹلی کے شاعر اور مصنف واتونزیو جیسا شخص کوئی نہیں ملتا جو اپنی قمیصوں کو آکسیجن سے دھوتا ہو۔ واتونزیو کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے لباس کو خالص آکسیجن میں ڈبو دیتا اور کہا کرتا تھا کہ آکسیجن کے بغیر کوئی چیز بھی لباس کو ستھرا کرنے پر قادر نہیں۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس کا لباس اچھی طرح دھلا ہوا ہو۔ عمر کے ایک حصے میں اس نے لباس دھونا ترک کر دیا تھا، لیکن جو لباس وہ ایک بار پہنتا تھا اسے اتار کر دور پھینک دیتا تھا۔ ہندوستانی اور یورپی اقوام کے اس کے باوجود کہ آکسیجن کو نہیں پہچانتی تھیں اور نہ ہی اس بات سے آگاہ تھیں کہ پانی میں آکسیجن پائی جاتی ہے جو کسی چیز کو صاف کرنے کی خاصیت رکھتی ہے، لیکن یہ قومیں قدیم زمانوں سے پانی کی پاک کرنے کی خاصیت سے آگاہ تھیں، اور ناولسٹ کے بقول ان کا عقیدہ تھا چونکہ پانی پاکیزہ کرنے کی خاصیت رکھتا ہے، لہٰذا جب گندے پانی دریا میں گر کر جاری پانی میں شامل ہوتے ہیں تو پانی آلودہ نہیں ہوتا۔ اس جرمن ناولسٹ کا نظریہ کسی حد تک صحیح ہے، کیونکہ گندے پانی کی نالی جب دریا میں گرتی ہے تو جاری پانی کو آلودہ نہیں کرتی، اس لیے کہ پانی میں پائے جانے والے جراثیم دریا کے پانی میں بکھر جاتے ہیں، لیکن اگر ایک دریا میں گندے پانی کی سینکڑوں نالیاں گریں تو اس کے پانی کو آلودہ کر دیتی ہیں، کیونکہ پانی میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے جراثیم اچھی طرح منتشر نہیں ہوتے۔ بہرکیف اس زمانے میں کیمیائی مواد جس قدر دریاؤں کے پانی کو آلودہ کرتے ہیں، اس قدر گندے پانی کی نالی نہیں
کر سکتی، کیونکہ کیمیائی مواد پانی میں پائے جانے والے جراثیموں کی مانند تحلیل نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ کارخانوں سے نکلنے والا کیمیائی مواد چھوٹے چھوٹے جراثیموں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح پانی جانداروں کی صفائی کے عوامل سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہندوستانی اور یورپی اقوام کو اپنے ماحول کو آلودگی سے محفوظ کرنے کا اس قدر اندیشہ تھا کہ وہ اپنی میتوں کو زمین میں دفن نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں یا تو زندہ جلا دیتے تھے یا شہر سے دور بلند جگہ کسی پتھر پر رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ جب اس کی ہڈیاں خشک ہو جاتی، خشک ہڈیوں کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہتا تو وہ پتھر سے ایک قبر بنا کر اس میں رکھ دیتے۔ وہ مردے کو خاک پر اس لیے نہیں پھینکتے تھے کہ ان کا خیال تھا اس طرح زمین آلودہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ لوگ جنگ کے خاتمے پر مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے اور ان کی لاشیں یا تو جلا ڈالتے یا پھر کسی بلند مقام پر گڑنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زمین ایک دوسرے کے ہاتھوں میں چلی جاتی تھی تو وہ لوگ خشک ہڈیوں کو بھی دفن نہیں کر سکتے تھے اور یہ ہڈیاں ایسی بلند جگہ پر پڑی رہ جاتی تھیں۔ ہندی اور یورپی اقوام کا جب دوسری اقوام سے میل جول پیدا ہوا تو انہوں نے دوسری اقوام سے مردوں کو دفن کرنا سیکھا۔ بہرکیف پھر بھی وہ مضطرب ہو جاتے تو تب ہی اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے۔ اگر جنگ چھڑ جاتی اور بہت سے مرد اس میں کام آ جاتے تو چونکہ اس صورت میں وہ لاشوں کو کسی اونچے مقام پر لے جا کر نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا انہیں دفن کر دیتے تھے۔ وبائی امراض پھوٹ پڑنے کی صورت میں بھی چونکہ وہ میتوں کو نہ تو کسی اونچے مقام پر رکھ سکتے تھے اور نہ ہی جلا سکتے تھے، لہٰذا انہیں دفن کر دیتے تھے۔ جس وقت سکندر ہندوستان گیا اور وہاں اس نے جنگ کی تو ہندوستان والوں نے اپنے سینئر افسروں کے علاوہ تمام مقتولین کی لاشوں کو جلا ڈالا۔ سکندر کے اسی خط سے پتہ چلا ہے جو اس نے اپنے استاد ارسطو کے نام لکھا ہے۔ سکندر نے اپنے اس خط میں لکھا، میں نے ہندوؤں سے سوال کیا کہ کیوں ان اجساد کو جلاتے ہو اور دفن نہیں کرتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم ان اجساد کو دفن کر دیں تو زمین آلودہ ہو جائے گی، جو ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ اگر آپ زمین کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے سپاہیوں کے اجساد کو کیوں دفن کیا ہے؟ آپ نے اپنے سپاہیوں کے اجساد کو کیوں دفن کیا ہے؟ ہندوؤں نے جواب دیا، سپاہیوں کے اجساد سے زمین زیادہ آلودہ نہیں ہوتی، مگر چونکہ یہ افسران بالا ہیں لہٰذا اگر دفن ہوں تو زمین زیادہ آلودہ ہو جائے گی۔ بعد میں سکندر خود کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے افسران بالا کے اجساد کو دفن نہیں کرتے کہ اس طرح ان افسروں کا احترام مجروح ہوگا۔ سکندر کے خط نے ارسطو پر کافی اثر ڈالا۔ اس نے اس موضوع کو اپنی کتاب جو 6 رسالوں پر مشتمل ہے اور منطق پر لکھی گئی ہے میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہندوؤں کی مانند اجساد کو جلا ڈالیں؟ ہندی اور یورپی اقوام نے اپنے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اس وقت تگ و دو کی جب ماحول کی آلودگی بنی نوع انسان کی زندگی کے لیے مضر نہ تھی، کیونکہ اس زمانے میں دنیا کے بڑے سے بڑے شہر کی آبادی شاید 1 لاکھ سے زیادہ نہ ہوگی۔ ہمیں ہندوستانی اور ایرانی شہروں کے قدیم زمانوں میں آبادی کا علم نہیں، لیکن قدیم مصر کے دارالحکومت حبس کی 2000 سال قبل مسیح میں آبادی 1 لاکھ بھی نہ تھی، جبکہ یہ شہر کم از کم 1000 سال سے دارالحکومت چلا رہا ہے۔ چینیوں کے بقول 2000 سال قبل مسیح میں پیکنگ شہر کی آبادی 5 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، لیکن یہ قول محض روایت ہے اور اس کی کوئی تاریخی سند نہیں ملتی۔ خود چینیوں کے معتبر تاریخ میں اس موضوع کے بارے میں ذکر نہیں ہوا، لیکن فرض کریں اگر 1000 سال قبل مسیح میں پیکنگ کی آبادی 5 لاکھ افراد پر مشتمل تھی تو بھی یہ تعداد موجودہ دور کے بڑے شہروں کی آبادی کے مقابلے میں قابل اعتنا نہیں ہے۔ بہرکیف ہم دیکھتے ہیں کہ کنفوشیس
کنفوشیس جیسا فلسفی معلم اخلاق اور معروف چینی قانون دان لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ماحول کو آلودہ نہ کریں۔ کنفیوشس 551 قبل مسیح میں اس دنیائے فانی سے رخصت ہوا۔ جس وقت کنفیوشس نے دنیا میں قدم رکھا تو اس وقت تک ہندی اور یورپی اقوام کو ہندوستان میں رہتے ہوئے صدیاں بلکہ شاید ہزاروں صدیاں بیت گئی ہوں۔ ہم نے صدیاں یا ہزاروں صدیاں اس لیے کہا ہے کہ ہمیں آریہ قوم کی ہجرت کرنے کی صحیح تاریخ معلوم نہیں، حتیٰ کہ ہم اس قوم کی ہجرت کی تاریخ کے بارے میں تخمینہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مورخین کے بقول آریائی اقوام نے 3000 سال یا 2000 سال قبل مسیح میں ہجرت کی۔ اسے ہم تخمینی تاریخ شمار نہیں کر سکتے، چونکہ تخمینی تاریخ وہ ہے جس کی دو رقموں میں 50 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال کا فرق ہو۔ اگر یہ فرق 1000 سال تک ہو تو پھر ہم اس تاریخ کو تخمینی تاریخ نہیں کہہ سکتے۔ قبل اس تاریخ کے زمانوں میں اگر 10 ملین سال کا فرق ہو تو بھی اسے قابل اعتنا سمجھا جاتا ہے، چونکہ حقیقی تاریخ کو اخذ کرنے کا کوئی ماخذ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ تاریخ سے قبل بڑے جانوروں کی نسل آج سے 50 یا 60 ملین سال پہلے معدوم ہو گئی۔ اس کے باوجود کہ ان دو رقموں کے درمیان 10 ملین سال کا فاصلہ موجود ہے، پھر بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن آریاؤں کی ہجرت قبل از تاریخ کو ایک صدی کے فرق کے ساتھ متعین کرتے ہیں، جسے تخمینی تاریخ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال کنفیوشس جو ایک بڑا آدمی تھا، جب اس نے اپنا وعظ و نصیحت شروع کیا تو ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہوئے آریائی قوم کو ایک مدت بیت چکی تھی، لہٰذا بعید نہیں کہ کنفیوشس جس نے دنیا اور انسانوں کی ایک مدت تک سیر کی تھی، اس نے ماحول کو آلودگی سے بچانے کی ضرورت کو آریاؤں سے سیکھا ہو۔ کیا آریہ جو اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچاتے تھے، انہوں نے یہ سبق کسی دوسری قوم سے سیکھا؟ آج زندگی کے ماحول کو آلودگی سے بچانا ہماری نظر میں عام سی بات ہے، چونکہ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے آلودگی کے خطرات کی طرف توجہ مبذول کی ہے، لیکن جس زمانے میں آریاؤں نے ہجرت کی اور ایران و ہندوستان میں سکونت اختیار کی، اس زمانے میں دنیا کی آبادی اس قدر زیادہ نہ تھی کہ آلودگی کا مسئلہ ایک خطرناک موضوع بن چکا ہوتا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک کرۂ ارض کی آبادی زیادہ تھی اور نیو یارک، لندن اور ٹوکیو جیسے شہروں کی آبادی کئی ملین تک پہنچ چکی تھی، لیکن بہرکیف آلودگی کا مسئلہ اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ مسئلہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدید صنعتوں کے وجود میں آنے اور ایٹمی توانائی کو استعمال میں لانے کے بعد پیدا ہوا۔ اور سامعین، یہاں پہ ہمارا 29واں عنوان اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں 30ویں عنوان کی طرف، جس کا نام ہے نصیحت، عقیدہ اور کردار تعلیمات جعفریہ کی روح سے۔ اگر فرض کیا جائے کہ قدیم زمانے میں آبادی زیادہ تھی لیکن آج کی مانند صنعتیں موجود نہ تھیں کہ آلودگی خطرناک شکل اختیار کر لیتی، تب بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آریائی اقوام نے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اتنی سنجیدگی کیوں دکھائی کہ آلودگی سے احتراز کرنا اپنے مذاہب کے اصول کا جز بنا لیا۔ اور ہندوستان و ایران، غرض یہ کہ جہاں جہاں آریائی اقوام آباد تھیں، انہوں نے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، اور جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ان کی یہ کوشش اندیشے کا درجہ اختیار کر گئی۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آریاؤں کی ہجرت سے پہلے اس کرۂ ارض پر ایک ایسا تمدن موجود تھا جس نے ماحول کو آلودہ کیا، اور وہ آلودگی کے نتیجے میں وہ تمدن مٹ گیا، یا اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ بعد عقل مندوں اور دانشوروں نے گھڑی ہے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ زندگی کے ماحول
کو آلودہ کرنے سے پرہیز کرے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ بات صرف تخیل کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ناسخوں نے صرف آریائی اقوام کو دیکھا ہے اور دوسری قوموں کو مشاہدہ نہیں کیا، چونکہ ان کی نصیحت صرف آریائی اقوام تک ہی محدود ہے۔ انہوں نے کسی دوسری قوم سے یہ اندیشہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ بھی اپنی زندگی کے ماحول کو آلودہ کر سکتی ہیں، اگرچہ یہ آلودگی اس درجے تک نہیں پہنچتی تھی کہ لوگوں کے لیے خطرہ پیدا ہوتا۔ امام جعفر صادق نہ صرف علمی مسائل میں نابغہ روزگار شمار ہوتے تھے اور آپ نے نہ صرف ایسی باتیں کہیں کہ آج ہم 1200 سال بعد بھی ان باتوں کو سن کر حیران ہوتے ہیں، بلکہ ایک قابل نظریاتی انسان آئیڈیالوجسٹ بھی شمار ہوتے ہیں، اور آئیڈیالوجی کے لحاظ سے آپ کے نظریات 1200 سال بعد بھی قابل غور ہیں۔ اگرچہ 17ویں صدی کے بعد دنیا میں بڑے بڑے نظریاتی لوگ پیدا ہوئے ہیں، امام جعفر صادق کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص کا عمل اس کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے اور ہر شخص کے عقیدے کو اس کے افکار کی عکاسی کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، انسان شروع میں صدیق پیدا ہوتا ہے اور اپنے عقیدے کے خلاف کوئی عمل انجام نہیں دیتا، لیکن بعد میں بعض اشخاص میں یہ بات نمودار ہوتی ہے کہ ان کا عمل ان کے عقیدے کے برعکس ہوتا ہے اور وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، چھوٹا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کا عمل اس کے عقیدے کا عکاس ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی اچھا لگے تو اس کی گود میں چلا جاتا ہے اور اگر اسے کوئی برا لگے تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور جس چیز سے نفرت کرتا ہے اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ یہ علامتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ انسان ابتدا میں صدیق ہوتا ہے اور اس کے اعمال اس کے تصور کے عین مطابق ہوتے ہیں، لیکن جب بلوغت کی منزل پر آتا ہے تو بعض لوگوں کا کردار ان کی سوچ کے برعکس ہوتا جاتا ہے اور جھوٹ سچائی کی جگہ لے لیتا ہے۔ آج بشریات اور حیوانیات کے ماہرین اس بارے میں کہ انسان صدیق پیدا ہوتا ہے اور اس کے اعمال اس کے عقیدے اور تصور سے مطابقت رکھتے ہیں، امام جعفر صادق سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے بقول شروع میں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا اور نہ ہی اپنے عقیدے اور سوچ کے برعکس کوئی کام انجام دے سکتا تھا۔ جو چیز اس کے جھوٹ بولنے اور اپنے عقیدے کے برعکس عمل کرنے کا سبب بنی وہ اس کی گفتگو ہے۔ جس دن تک انسان نے بولنا نہیں سیکھا تھا وہ جس انداز سے سوچتا اسی انداز سے عمل کرتا تھا اور جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جو کچھ اس کے باطن میں ہوتا اسے ظاہر کر دیتا تھا۔ بنی نوع انسان کی اجتماعی حالت جانوروں کی اجتماعی حالت جیسی تھی، مثلاً جیسا کہ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب دو جانور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تو آپس میں دوستی گانٹھ لیتے ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہوں تو آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر جانور کا دوسرے جانور کے متعلق باطنی احساس ایسا ہے کہ گویا وہ اس جانور کے بدن پر لکھا ہوا ہے، جو ہی اسے دوسرا جانور دیکھتا ہے تو وہ اس باطنی احساس کو فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ شروع میں انسان بھی ایسا ہی تھا اور یہ ریاکاری سے کام نہیں لے سکتا تھا، جو کچھ اس کے باطن میں ہوتا فوراً ظاہر کر دیتا، لیکن جب اس نے بول چال سیکھی اور یہ اپنے مدعا کو اپنے کلام کے ذریعے دوسرے تک پہنچانے کے قابل ہو گیا تو اس وقت اس نے جھوٹ بولنا اور واقعات کو غلط سلط بیان کرنا سیکھا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بنی نوع انسان کی ترقی اس دن سے شروع ہوئی جب اس نے بولنا سیکھا، چونکہ کلام کرنے کے نتیجے میں اس نے اپنے تجربات دوسروں تک پہنچائے اور اسی طرح دوسروں کے تجربات سے خود سبق حاصل کیا اور یوں انسان نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ لیکن یہی کلام جس کے ذریعے بنی نوع انسان کی ترقی کی راہیں کھلیں، بنی نوع انسان کے جھوٹ بولنے، ریاکاری سے کام لینے اور عقیدے اور تخیل کے برعکس کردار سازی، منافقت کا
باعث بھی بنا۔ موجودہ زمانے کے ڈنمارک کے مشہور و معروف محقق اور مصنف پاولو مولا کے بقول انسان شروع میں اپنی زندگی وابستہ دو چیزوں سے مطلع رہے، ایک جھوٹ اور دوسری موت۔ اس مصنف نے مرگ حابیل کے نام سے ایک کتاب تحریر کی ہے جسے اہل ادب نے موجودہ زمانے کے اچھے ادبی آثار میں شمار کیا ہے۔ یہاں اس کتاب کی تفصیل تو نقل نہیں ہو سکتی، بہرکیف چند سطور کا ذکر بے محل نہیں ہے۔ پاولو مولا اپنے ناول میں لکھتا ہے کہ قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد رونے لگا۔ اس پر ہوا اپنے بیٹے حابیل کی طرف گئیں اور اس کے سر کو زمین سے بلند کرنے کے بعد اسے سہارا دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا سویا ہوا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب آدم صحرا سے واپس آئے تو حوا نے انہیں کہا کہ معلوم نہیں یہ حابیل نیند سے بیدار کیوں نہیں ہوتا۔ آدم نے کہا کس وقت سے سویا ہے؟ حوا نے کہا ظہر کے بعد سویا ہے۔ آدم بولے ضرور یہ کافی تھکا ہوا ہے، اس لیے اسے سونے دو تاکہ اس کی تھکاوٹ مکمل طور پر دور ہو جائے۔ اس وقت تک حابیل خیمے کے باہر پڑا ہوا تھا، پھر وہ اسے اٹھا کر خیمے کے اندر لے گئے۔ اس کے بعد آدم اور حوا بھی سو گئے۔ جب یہ دونوں سو کر صبح کے وقت اٹھے تو دیکھا کہ حابیل اسی طرح سو رہا ہے۔ آدم نے حوا سے کہا میرا خیال ہے حابیل دوبارہ درخت سے گرا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب یہ پہلی مرتبہ درخت سے گرا تھا تو ایک دن و رات سوتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اس دوران آنکھ بھی نہیں کھولی تھی۔ حوا نے شوہر سے کہا سورج نکل آیا ہے، لہٰذا آپ حابیل کو خیمے سے نکال کر دھوپ میں رکھیں تاکہ سورج کی حرارت سے اس کا جسم گرم ہو، کیونکہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، شاید سردی نے اس کی یہ حالت بنائی ہے۔ آدم نے بیٹے کو اٹھایا اور خیمے سے باہر دھوپ میں رکھ دیا، لیکن حابیل سورج کی حرارت پہنچنے پر بھی نیند سے بیدار نہیں ہوا۔ آدم نے بیٹے کو آہستہ سے ہلایا اور کہا حابیل بیدار ہو جاؤ اور کھانا کھاؤ، تم کل سے سوئے ہوئے ہو اور ابھی تک کچھ نہیں کھایا، کیا تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ حابیل نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی آنکھیں کھولی۔ اس دن حابیل سورج غروب ہونے تک دھوپ میں پڑا رہا۔ جب شام کو آدم صحرا سے لوٹ کر گھر آئے تو اپنے بیٹے کی طویل نیند پر حیران ہوئے اور حوا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے پہلی دفعہ جب یہ درخت سے گرا تھا تو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد نیند سے جاگ گیا تھا، لیکن مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اس دفعہ کیوں نہیں اٹھ رہا۔ جب رات بڑھ گئی تو آدم بیٹے کو اٹھا کر خیمے میں لائے اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آدم اور حوا دونوں سو گئے۔ جوں ہی صبح بیدار ہوئے تو انہیں خیمے سے ناگوار بو آنے لگی۔ یہ بو ان کے لیے نئی نہ تھی، کیونکہ وہ بو کئی مرتبہ صحرا میں جانوروں کی لاشوں سے سونگھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ آدم نے 3 دن مسلسل 12 سنگے کا شکار کیا اور حوا کے لیے لائے، چونکہ چند دنوں میں ان سب 12 سنگوں کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، لہٰذا جو گوشت باقی بچا اس سے بدبو آنے لگی۔ اس پر حوا نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس فاسد گوشت کو خیمے سے باہر پھینک دیں۔ اس پر آدم نے گوشت کو خیمے سے نکالا اور دور صحرا میں لے جا کر پھینک دیا۔ آدم و حوا کو اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ جو بدبو وہ خیمے میں سونگھ رہے ہیں وہ کسی جانور کی لاش کی ہے، لیکن اس خیمے میں کسی جانور کی لاش وجود نہ تھا جس کی بدبو وہ سونگھتے۔ آخرکار آدم و حوا کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی کہ یہ بدبو ان کے اپنے بیٹے کی ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کا بیٹا مردہ ہے۔ آدم نے ایک مرتبہ پھر حابیل کو اٹھایا اور اسے خیمے سے باہر لے آئے تاکہ اسے دھوپ میں رکھیں۔ وہ حوا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے حابیل کا بدن بہت ٹھنڈا ہے، مجھے امید ہے کہ جب اس کا بدن دھوپ میں گرم ہو جائے گا تو یہ نیند سے بیدار ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ بیٹے کو دھوپ میں لائے تو اس کی شکل و صورت بدل گئی تھی اور اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ آدم نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ جب وہ قریب آ گئی تو اس سے کہنے لگے حابیل کا رنگ تو سیاہ پڑ چکا ہے۔ حوا بھی بیٹے کے رنگ میں تبدیلی کی وجہ نہ جان سکی۔
اس دوران جبکہ بیوی خاوند دونوں حابیل کی سیاہ صورت کا مشاہدہ کر رہے اور اس سے آنے والی بدبو پر متحیر تھے، چند گدھ آسمان پر نمودار ہوئے۔ جو ہی آدم نے صحرا کا رخ کیا اور ہوا بھی ذرا سی خیمے سے دور ہوئی، گدھ نہایت تیزی سے حابیل تک پہنچے اور اگر آدم کی آواز پر وہ وحشت زدہ نہ ہو جاتے تو حابیل کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ صرف قابیل ایسا شخص تھا جو انہیں یہ بتا سکتا تھا کہ حابیل کیوں بیدار نہیں ہو رہا اور اس سے بدبو کیوں آ رہی ہے، لیکن جس دن سے حابیل گہری نیند سویا تھا، اس دن سے قابیل کا اتا پتہ نہ تھا کہ ماں اور باپ دونوں اس کی طویل عرصے تک عدم موجودگی پر حیران نہ تھے، کیونکہ بعض اوقات شکار کے تقاضے ایسے ہوتے تھے کہ اسے صحرا میں رکنا پڑ جاتا تھا اور وہ کئی دن خیمے میں واپس نہیں لوٹتا تھا۔ ہوا نے مشاہدہ کیا کہ کچھ گدھ آ کر قریب ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ جو ہی وہ دونوں حابیل کو چھوڑ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کا ارادہ کرتے تو وہ گدھ اڑ کر حابیل کے قریب آ جاتے اور اس پر جھپٹنا چاہتے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ وہ دونوں پھر خیمے کی طرف لوٹ آئے ہیں تو دور ہٹ جاتے۔ غرض یہ کہ یہ آنکھ مچولی جاری رہی۔ اس کے باوجود حابیل کی ناک سے بدبو آ رہی تھی، پھر بھی آدم و حوا کو اس کی موت کا علم نہ تھا۔ انہوں نے یہ بدبو صحرا میں گلے سڑے ہوئے جانوروں کی لاشوں سے سونگھی تھی اور اتنا جانتے تھے کہ وہ جانور نہ تو اب حرکت کر سکتے تھے اور نہ ہی غذا کھا سکتے تھے، یعنی پہلی حالت پر کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ انسان بھی جانوروں جیسا ہو سکتا ہے۔ اس پر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ نہ تو چل پھر سکے اور نہ کھا پی سکے۔ غرض یہ کہ موت آدم اور حوا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جیسا کہ آج کرۂ ارض پر انسان کی پیدائش کے کم از کم 4-5 ملین سال گزرنے کے بعد بھی موت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں تک کہ وہ ممالک جہاں تعلیم یافتہ مرد اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ آدمی مرتا ہے، بلکہ ان کا خیال ہے کہ انسان زندہ جاوید ہے، لیکن طبعی لحاظ سے موت کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ موت کے بعد انسان کا جسم گل سڑ جاتا اور ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر بھی آج کا انسان کی زندگی جاوید کا معتقد ہے، اور اس کی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا انسان کہتا ہے کہ وہ اپنی روح کے ساتھ زندہ جاوید ہے۔ جو لوگ مادہ پرست اور روح کو وجود کے منکر ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کچھ چیز باقی رہ جاتی ہے، اگرچہ وہ شعاعوں کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین، یہاں 261 پر صفحہ نمبر 261 پر اپنا مطالعہ روکتی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔